آ سکتا۔ تو میں نے کہا نا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمیں دوسروں سے ملی ہیں، جو اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں، غیر قوموں سے ہمارے پاس آئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ نظریہ بھی ہے کہ محرم کے مہینے کے ابتدا میں یا پورے مہینے میں یا ابتدائی 10 دنوں میں آدمی کوئی خوشی نہیں منا سکتا، کوئی دعوت نہیں کر سکتا، کوئی شادی بیاہ کی تقریب نہیں کر سکتا۔ تو ایسی پابندی اسلام نے نہیں لگائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ چونکہ اس میں ایک بہت بڑا المناک تاریخی واقعہ پیش آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا اور آپ کے ساتھ 72 مسلمانوں کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس تاریخ کے آتے ہی خوشی نہ منائیں، خوشی کی کوئی تقریب منعقد نہ کریں۔ تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے اور بھی واقعات ہوئے ہیں اسلام میں، انتہائی المناک واقعات ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ کوئی کم المناک نہیں ہے، کوئی کم مظلومانہ شہادت نہیں ہے، باوجود یہ کہ وہ اپنا دفاع کر سکتے تھے۔ صحابہ نے کہا کہ ہم دفاع کرتے ہیں، باغیوں نے آپ کے خلاف بغاوت کی ہے، آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کا دفاع کرتے ہیں۔ تو انہوں نے صرف یہ فرمایا کہ اگر میں اپنا دفاع کرواؤں گا تو اس طریقے سے بہت سے مسلمان شہید ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شہر کے اندر بہت سے مسلمانوں کا خون بہے گا صرف میری وجہ سے، تو مجھے یہ برداشت نہیں ہے۔ میں خود شہید ہو جاؤں صرف تو ایک جان جائے گی، تو اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے بہت سے مسلمان شہید ہوں۔ تو انہوں نے دوسروں کو دفاع کرنے سے منع کر دیا اور خود شہادت کو قبول کر لیا۔ تو اس سے بڑی مظلومانہ شہادت کیا ہوگی؟ لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا جو شہادت کا واقعہ پیش آیا تو اس تاریخ کو ہم خوشی نہ منائیں۔ اس تاریخ میں بھی لوگ نکاح کرتے ہیں، ولیمہ کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑا واقعہ کیا ہے؟ سب سے بڑا تاریخ کا المناک واقعہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہے۔ اتنا بڑا المناک واقعہ دنیا کی تاریخ میں تو کوئی واقعہ پیش نہیں آیا نا، کہ صحابہ کے اوپر کیا کیفیات طاری تھیں جو سیرت کی کتابوں میں اس کے اوپر تفصیل سے لکھا گیا ہے۔ یعنی تمام صحابہ انتہائی غم میں ڈوبے ہوئے تھے اور عجیب کیفیات تھیں اس وقت، صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جانوروں پر بھی عجیب کیفیات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گدھا تھا، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، ایک اونٹنی تھی، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور اسی بھوک کی حالت میں مر گئی۔ یہ تو جانوروں پہ کیفیت طاری ہوئی۔ ایک صحابی کھیت میں موجود تھے، ان کو خبر ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ یہ جو تو نے مجھے آنکھیں دی ہیں، تو یہ آنکھیں تو نے اسی لیے تو دی تھیں کہ اس کے ذریعے سے میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں، اور جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے تو اب مجھے اس آنکھوں کی کیا ضرورت ہے، مجھے ان آنکھوں کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اسی وقت نابینا ہو گئے۔ تو یہ تو صحابہ کا عشق و محبت تھی۔ تو لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، لیکن 12 تاریخ کو اس واقعے کی بنیاد پر ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہے کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو خوشی نہ منائی جائے۔ یہ غم کی تاریخ ہے، یہ افسوس کی تاریخ ہے۔ اس تاریخ میں نہ کوئی دعوت کی جائے، نہ کوئی میٹھا کھایا جائے، نہ کوئی نکاح کیا جائے، نہ کوئی ولیمہ کیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے میرے خیال سے ملک میں سب سے زیادہ خوشی اسی تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ لوگ جلوس بھی نکال رہے ہوتے ہیں، لوگ جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں، لوگ چراغاں بھی کرتے ہیں، لوگ نہ جانے کیا کچھ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، سب کچھ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے نا۔ تو وہ تاریخ آتی ہے، لیکن کسی کے ذہن میں بات نہیں آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ جب محرم کی 10 تاریخ آتی ہے تو ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے کہ اس تاریخ کو ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا، لہذا اس تاریخ میں کوئی خوشی نہ منائے۔
کوئی دعوت نہ کرے، کوئی تقریب نہ کرے، کوئی ولیمہ شادی نہ کرے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسلام کی تعلیمات ہرگز نہیں ہیں۔ تو اسلام نے کسی تاریخ کو، کسی دن کو، کسی وقت کو ایسا قرار نہیں دیا کہ جس میں انسان خوشی نہ منا سکتا ہو۔ سال کے 12 مہینے اور 12 مہینے کے 30 دن، کوئی ایسی تاریخ یا وقت ایسا نہیں ہے کہ جس میں اسلام کی طرف سے پابندی ہو، اسلام کی طرف سے، یہ میں کہہ رہا ہوں اسلام کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے نہیں، معاشرہ تو پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے، اسلام کی طرف سے پابندی ہو